محمد صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے. تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، صلوات کی آواز اس حساب سے کافی کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند آواز سے. اتنے پرآشوب دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کیجیے. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جی آئے اپنے سماعت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے. اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز کروں. جی مالک آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رہیے. کافی سارے ذاکرین میں نے وہاں ڈیرے پہ بیٹھ کے سنے، پھر ماشاءاللہ اس سے کوئی ڈبل یہاں ممبر پہ بیٹھ کے سنے، اور جتنے میں نے دونوں جگہوں پہ بیٹھ کے سنے ہیں اس سے ڈبل ابھی پیچھے باقی ہے. بہت زیادہ ماشاءاللہ تعداد باقی ہے. تقریباً کو 3.25 گھنٹے ہو گئے. آپ تو سرکار جانتے ہیں، میں جیسے ہی آیا ہوں 1:45 بجے کے قریب میں حاضر ہوں. جی لیکن جہاں پیار زیادہ ہوتا ہے وہاں ضد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سرکار. 4 مصرے پڑھ کے میں آغاز کرتا ہوں، پھر جیسا آپ سنیں گے میں بالکل ویسا ہی پڑھوں گا. میں بالکل اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ مجمع آسمان سے جا کے باتیں کر رہا ہوں، میں زمین پہ رہوں، یا میں اوپر چلا جاؤں مجمع نیچے رہے. آپ جہاں رہیں گے میں وہیں پڑھوں گا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. بھائی جان میں سمجھ سکتا ہوں تقریباً 8-9 گھنٹے ہو گئے مجلس کو شروع ہوئے. انسان ہے، بشر ہے، ظاہر تھک جاتا ہے، لیکن اگر بشریت سے بات اوپر چلی جائے تو پھر مجھے دعا کیجیے گا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. آپ کا حکم پورا کروں گا لیکن چوتھے مصرے پہ فیصلہ کروں گا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. اور یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرہ ہے، وہ کیمرہ ہے. کتنے بندے مجھے سن رہے ہیں، کتنے بندے یہاں ریکارڈ کر کے میری بات لے جائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن جو بندہ جہاں سے آیا ہے میری بات وہاں جا کے پہنچانا بھائی جان ضرور. مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہو میری بات لے کے جانا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. کیا بات ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولو حیدری. کمال ہو گئی بھائی، سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں بھی پریشان ہوا پڑا تھا جی.
सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है भाईजान, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है। जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो। मैं तो जहाँ गया हूँ हुजूर, मैं किबला रियाशा जी बाबा जी यही बात कर रहा हूँ, ये मेरे मालिक के इज्जतदार ज़ाकिरीन हैं, मेरे बाप बराबर इनकी इज्जत है, मालिक इनकी नस्लों में अज़ादारी और ज़ाकिरी को मुंतकिल फरमाए। आप जितने आए बैठे हैं आपको भी सलाम है। मैं तो सारी दुनिया को समझा के थक गया हूँ। अकीदा बोले, हौसला कर सको तो बोलना, तायद करना, दाद हो गई पहली 4 मिसरों पे, पहली 4 सतरों पे ही कि वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। मैं तो सारी दुनिया को यही कह रहा हूँ कि मेरे अकीदे में कम अज़ कम जो शख्स अली और हुसैन के मुकाबले में आए वो बाप भी हो तो यजीद होता है। जब बाप यजीद हो जाता है तो मदरसे का मौलवी क्या है? थोड़ा सा जिसकी को मौलवियत से अटैचमेंट है वो रहने दे। बाप भी वही इज्जत वाला है भैया जो अली वाला है, जो हुसैन वाला है, जो पंजतनी है। हाँ, जो बाप भी अली से दूर करता है उसे को अब्बा जी मेरी कब्र तुसा नहीं आना। अब्बा जी है हुजूर कब्र के बाहर तक, अली से दुश्मनी नहीं करनी, क्योंकि अली ने आना है कब्र में, फिर कब्र में नहीं, अली ने साथ रहना है बरज़ख में। अली चले एक लफ्ज कहता हूँ फिर मैं आपके हुक्म की तामील में नज़म के 2 बंद सुनाता हूँ, मसाइब नहीं, मालिक के इज्जत वाले ज़ाकिरीन बैठे हैं वो आपको सुनाएंगे। ऐसा ना हो कि कल को इनमें से कोई पढ़ रहा और मैं बैठा हूँ एक फिर याद ही हूँ किसे गल ना लिख लोएगा। तो मैं ये नहीं चाहता जी है? मैं बैठा हूँ तो उनको ये हो कि यार हमारा भाई हमारा बेटा बैठा है उसे पढ़ने देना चाहिए। मैं भी आज यही करूँगा जी। कभी भी सारी जिंदगी मेरी बात याद रखिएगा। मैं पढ़ लगा सरकार, मैं हुजूर लफ्ज आखूंगा तो जिदे इत्थे को थोड़ा जी नजफ होया ना वो बंदा ना बोलिया तो मैं अपनी जुबान काट के उनकी तली रख देंगा। सही बात है। कभी भी अली को इसलिए नहीं मानना कि फुला मौलवी साहब ने कहा है। इतना मजमा नहीं है अहमदपुर ख्याल वालों जितना मैंने कभी नहीं देखा। हर बंदे का चेहरा मेरे सामने है। ये इमाम हुसैन बादशाह का जिक्र है, कुरान है, ये मेज नहीं है, टेबल नहीं है, कब्र हुसैन की छवि है, बावजूद खड़ा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, इतनी मोतबर चीजों की कसमें खा रहा हूँ। इनको कोई गवाह बना के मेरी बात पे यकीन कर ले तो कर ले, ना करे तो अल्लाह करे, कयामत तक न बोले। कभी भी अली को इसलिए नहीं मानना फुला मौलवी साहब ने कहा है, अली को इसलिए मानना है कि कोई मेरी माँ को गलत न कह सके। जिसने अली मां से लिया है बोलो हैदरी। कमाल नहीं होगी भाईजान, सिर्फ इसलिए कमाल, तो कीमत अदा हो गई है। कमाल नहीं हो गई, दुआ फरमाइएगा हुजूर। सिर्फ इसलिए वाह भाई वाह। चल मेरी जान, मैं आपके लिए एक लफ्ज और कहता हूं। मैं नज्म में से एक बंद कम कर लूंगा, पढ़ूंगा अपने वक्त में ही। मैं जितनी बातें लंबी करता जाऊंगा उतनी नज्म शॉर्ट करता जाऊंगा, परेशान नहीं होना। मैं सरकार पढ़ता पे ये तो युद्ध चली एक लफ्ज आखा मैं कमाल हुई पई जी, कमाल हुई पड़ी। मौला की कसम में बड़ा डर रहा था। सुबह से बंदे बैठे हुए हैं, मालिक के कमाल ज़ाकिरीन पढ़ गए, बंदे हर इंसान थक जाता, कितनी दाद देंगे, कितना गिरिया करेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत हो गया। ये एक बंदे को सैल्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट की बात सुनो, तवज्जो करो, फिर मैं नज़्म शुरू करता हूँ जी। आप लोगों को मैं नहीं जानता जी, पहली दफा यहाँ हाजिर हूँ, ठीक है। बाकी आइंदा इंशाल्लाह मालिक चाहेंगे तो फिर हाजिर हो जाएंगे। मैं किसी बंदे को नहीं जानता। आप में से यकीनन कुछ सैयद, मैं सदके जाऊं, कुछ सैयद बैठे होंगे, कुछ सादात बैठे होंगे, कुछ मलिक साहिबान होंगे, कुछ भट्टी साहब होंगे, कुछ चौधरी साहब होंगे, हैं ना जी, हैं
ایسا ہی ہے نا جی. ہاں ہوں تو ماڑی موٹی کرو نا, ایڈی اس کی داد دے کے ایک دم خاموش نہیں جی. کوئی سید, کوئی چودھری, کوئی ملک, کوئی بھٹی, ایسا ہی نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ذاتیں. کبھی زندگی میں مجھے بتائیے گا ایسا ہوا ہے کہ بیٹا ملک ہو اور باپ اس کا بھٹی ہو, یا ابا جی کھوکھر صاحب ہوں, بیٹا آگے سے چودھری صاحب ہو جائے؟ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے بھائی جان آپ کے ابا جی ملک تھے, آپ چیمہ صاحب ہونا پسند کریں گے؟ نہیں ہوتا. بھائی جان تشریف لے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں تب تک آپ کی توجہ بھی میری طرف واپس آ جائے جی. آپ کے ابا جی ملک تھے, آپ بھٹی صاحب ہونا پسند کریں گے؟ پوچھتا ہے جی کوئی؟ نہیں. دو دادیں آئی ہیں اور بڑی کمال آئی ہیں, آپ نے دونوں مس کر دی ہیں. نیاز بھی ہوئی ہے. کبھی نہیں ہوا نا جی. جو باپ ہوتا ہے بیٹا وہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں کیونکہ میرے ساتھ تو سوزی بھی نہیں, میرے سوزی تو سنبھلنا ہے جی. باپ ملک تو بیٹا, بڑا مشکل سوال نہیں پوچھ لیا میں نے. ملک, باپ بھٹی تو بیٹا, باپ چودھری تو بیٹا, باپ سید تو بیٹا. یہ اس سے پوچھا نہیں جاتا آپ سید ہوں گے کیونکہ آپ کے ابا جی سید ہیں, آپ ملک ہونا پسند کریں گے کیونکہ آپ کے ابا جی ملک. نہ پوچھا نہیں جاتا. جو باپ ہوتا ہے بیٹا وہی ہوتا ہے. پھر قرآن سر پہ رکھ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو نکل جائے. انسان جو ہوتا ہے عائشہ جی اپنے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے, حلالی صرف علی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کا سینہ مخزن ولایت ہے بولو حیدری. ایسا ہی نہیں بھیجا سارے. میں نے لگتا میں نے بچڑے میں یہی نہیں. ایک ناظم کے 4 باند 8 منٹ میں, اور میں ممبر ذاکرین کے حوالے کر رہا ہوں جی. مالک جی سرکار مجھے تو انت نہیں نہ پتا سرکار مار صاحب تو ساتھ اتھے رہ جانا ہے پھر ہر دوسرے دیڑے میں کسی نہ کسی پاسے ٹکر دے رہنا ہے. یاد پھر میرے نال ٹورو نا جیسے میرا پڑھن دا کو ٹائم ہویا تو میں لے دینا ہے نا. مالک آپ کو سامد. ایک 4 مصرے صرف موضوع بتانے کے لیے. میں صدقے جاواں, اور اس کے بعد نظم کے 4 بند سنا رہا ہوں. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, بنت رسول. میں نے 7 سفر آخری نظم پڑھی جی ہے, محرم کے عشرے میں شروع کی. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا. بھائی جان تھوڑا اجر ہے. محمد کی بیٹی وقار جی رستہ دیکھیں میرے بیٹے کے ماتمی آ رہے ہیں. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, بنت رسول دیکھیں گی. ان مصروں پہ 2 ریئیکشن کنفرم ہیں. یا تو بندہ عقیدے کی سدرہ سے آگے جا کے مجھے نیچے دیکھ کے کہہ رہا تھا بھائی تیری کیا بات ہے, تو یا بندے کی وہیں بیٹھے بیٹھے قبر بن جاتی. میں نے دونوں دیکھے ہوئے. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا. پھر دل میں علی بھی, دل میں علی بھی, تن پہ ہے کالا لباس بھی, ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا. اور صدقے بھائی کیا بات ہے, ماتمی بولو حیدری. کیا بات راضی ہے جی, نظم شروع کر رہا ہوں بھائی. کیا بات, ایک وال پڑھا, ایو وال پڑھا کہ اگلی پڑھا, یار اگلی پڑھ لیں دے. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے, حیدر کی. میں اکلا نہیں, تجھے چپ نہیں کرنا بھئی اپنے فضائل شروع کی دکھلوتا ہے نہیں, تجھے سارے ہی حیدر ہو. اور وہ تو بالخصوص حیدر ہے جس کو یہ لگے کہ جو میں بات اگلے مصرے میں کر رہا ہوں میری بھی اسی وجہ سے تقدیر بنی ہے. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے, کس سے؟ چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے. اوہو اوہو اوہو, جس کے سر پہ
اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے۔ مالک مجھے ہمت دینا کہ میں بات پہنچا لوں، اور بولے وہ جس کا عقیدہ ہے، جس کا نہیں ہے اللہ کرے میرے بعد والے بھی 5 ذاکرین کے آگے نہ بولے۔ تو جیسے میں امداد نہیں دینی تو ان کیوں دے وے؟ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اور اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ کیا بات بھائی، کیا بات ہے۔ میں صدقے ایسے ہی ہے۔ یہ آئلی جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ ماتمی پہ میں نے ایک نظم پڑھی، وہ وائرل ہو گئی۔ حضور نے میں نکلا ہوں ڈیرے سے لنگر کر کے، تو انہوں نے مجھے حکم کیے وہ ماتمی علی نظم پڑھے جائے، پڑھ لوں 2 بند اس کے لیے۔ ابتدائیہ بھی نہیں پڑھ رہا اور ڈائریکٹ نظم شروع کر رہا ہوں، ڈائریکٹ ہی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ پہلے 3 مصروں پہ یہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو، میں سوئی سٹو تے آواز آوے، اتنی خاموشی ہوئے، یا تواڈی آواز آوے تو یا میری آوے، لیکن تواڈی ادو آوے جدو میں چوتھا مصرع پڑھ لا، ادو پہلے کسے دن آوے۔ بالکل اے مصرے پڑھے نا چاچا اندر لکھنے نے، تو چوتھے مصرے تو میں اس بندے دے کلیجے دا وزن کراں گا، بھئی بڑا کلیجے والا ماتمی ہے، گل پہنچ ہی گئی ہے تیرے تک، تو پھر تو مصرع پچا گئے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کیونکہ آج کل جو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا، ماتمی پہ اعتراض کرتا، وہ انہوں نے کام رہی اور کوئی نہیں، جتھے پہ یا حسین یا حسین۔ ہاں میں تجھے بتاؤں ماتمی کیا ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ 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 کس نے نگاہ، اتنا سوزیوں کے ساتھ پڑھو تو آسان ہے، اکیلے پڑھو تو سانس چڑھ جاتا ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی؟ کون سا لفظ؟ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ کوئی پہنچا جی نبیوں کو دینے والی ذات کون ہے؟ کیا بات ہے، جسے پتا ہے حسین کی اماں کی دعا ہے ماتمی۔ میں قربان ہو جاؤں، نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی، نبیوں کو دینے والی نے۔ میری بات کو بندہ غلط ثابت کرے غدیری صاحب، میں اس بندے کو سٹیمپ پیپر پہ لکھ دوں گا، پھر میں نہ تھوڑا باہر نہیں جان دینا، مجھے اسی چوک پہ گولی مار دینا اگر ٹھیک۔ اچھا جی، کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ تسی ریسٹ کرو۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی؟ نبیوں کو دینے والی نے۔ چلے غدیری صاحب، آپ نے نیاز بھی دی ہے، مجھے دوبارہ کا بھی کہا ہے، دعا بھی دی ہے، مجھے اس ممبر پہ پڑے ہوئے قرآن حسین کی قسم ہے، حسین کی اماں نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں مانگی ہیں، یا عباس مانگا ہے یا ماتمی مانگا ہے۔ تو بول سکتا ہے اس بات پہ تو بولو یار۔ تیسری شے میں نے نہیں دیکھا سیدہ کو مانگتے ہوئے۔ یہ آئے لے آئے جی دو بند اور پڑھو، توجہ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ میں نے کہا میری بات غلط ثابت کرنی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں،
کہ ذاکر پڑھ کے چلا جائے تو بندہ پیچھے سے پرچہ کرا دے، کیونکہ پرچہ وہ کراتا ہے جو بات کا جواب نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے نا. میں رک جاؤں گا 5 منٹ، مجلس تو جڑی رہ گئی اگلی تو میں یا میرے کو مطمئن ہو کے جانا تھی یا میں کرنا جی. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی، اور اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. ماتمی لکھا ہی نہیں گیا آج تک. اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا. میں نے بڑے بڑے لوگ بکتے ہوئے دیکھے ہیں. ذاکر بکا ہے، مولوی بکا ہے، ہر شے بکی ہے. مول بھائی آپ تو ماتمی ہیں. ماتمی نہیں بکا. ہاں جو بکتا ہے نا وہ موسم سے ڈر جاتا ہے. ماتمی بھائی جان نہیں بکا. لو 2 بند اور سنو اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. مانا کہ یہ غریب ہے. کون؟ ماتمی. بالکل آرام سے سنو، کوئی زور ہی نہیں لگانا. اتنے نازک مصرے ہیں کہ میں زور لاما گا نہ لالی تو ہو سکتا ہو لکھے کاپی کھلر جانا. اتنے حسن نازک چیز کو آرام سے پیار سے ہاتھ لگایا جاتا ہے. مانا کہ یہ غریب ہے. چوتھے مصرے میں 2 لفظ ہیں جی. قدیری صاحب ان کا لطف لیجئے گا، ان کی تقسیم کا لطف لیجئے گا. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. کس سے؟ بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. گناہ گار کی میں بات نہیں کر رہا. اس کا ماتم ہی اس کی وفاداری کی دلیل ہے. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. صورتیں احمد پور والوں 2 میں سے ایک قدیری صاحب حتمی ہے. یا تو یہاں بارگاہ کے بار تختی لگ جائے گی بھی جیڑا مردی ذاکر آئے رضوی ادھر دا منہ نہ کرے اس شعر کے بعد. یا پھر حضور یہ ہوگا کہ اور کوئی آوے تو نہ توڑا ویر ضرور آوے. یہ توڑے بولنے نے میں دسنا ہے. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں. میں ایک سیدہ کے فرمان کا ترجمہ کر کے سہارا کر کے ایک بات کر رہا ہوں، آپ لطف لیجئے گا پہنچ جائیں گے. لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے، بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. کیا سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. اوکھی بات ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ سارا اٹھاؤ. ہے نری سید بھی وہی قابل احترام ہے جو علی والا ہے، حسین والا ہے. سادات بھی آخری 6 مصرے جی. حسین کے گھر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. وہ فاطمی نہیں. جوں ہی اچھا جی چلو آخری 4 مصرے وہ پڑھ دینے اور حکم کرو. آخری 4 مصرے وہی پڑھتا ہوں. 2 کبریائی ظرفوں کا عکاس لے لیا. سمیٹ ڈالا نہیں ہے. اور یہ غلاف کعبہ سے افضل حیثیت ہے جی اس ممبر کے غلاف کی میرے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بندہ مجھے یہ کہنا قدیری صاحب میں نے 1000 قطع کا ہے مالک عباس کا، وہ لے لے اور یہ 4 مصرے مجھے دے دے. بادشاہ عباس کا وائے میں نہیں دیتا. آپ بھی جو داد اور دعا دیں گے میں تحفہ سمجھ کے لے جاؤں گا. قیمت والی گل کوئی نہیں. 2 ہر مصرے میں آئے گا حضور. 2 تے تیجے مصرے تک نہیں کھلنا بھی یہ 2 کون نے. چوتھے مصرے میں جس بندے کے یہاں پہ مالک عباس کا علم لگا ہے وہ سدرہ پہ بھی جا کے داد دے تو داد کا حق ادا نہیں ہوتا. 2 کبریائی ظرفوں کا عکاس لے لیا. 2 کی کمی میں 1 کا احساس لے لیا. اور زہرا کے لوح امر پہ لکھے تھے 2 پسر، دونوں نبی کو دے دیے، عباس لے لیا. جو میرے مالک عباس کا نہ کرے بولو علی لال کلندر.
محترم اے ہن جناب سید حیدر عباس رضوی جڑے بڑے خوبصورت انداز دے وچ ذکر محمد و زینت ممبرن ذاکر آل محمد یادگار اسلاف بزرگان یار فرزند ہند جناب حاجی غلام علی بھٹی کمالیہ لدے مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے ذاکر آل محمد جناب سبتین رضا بھٹی آپ کمالیہ اقتدار کرسن اور انہوں فوراً بعد یادگار اسلاف بزرگان یار جناب باقر رضا ڈھکو صاحب آپ جھنگ اقتدار کرسن بعد ذاکر اہل بیت جناب نوید حسنین گل آپ میاں چنو انہوں بعد سید ذاکرین سفیر اعظم بار المصائب شہباز پاکستان زوار سید عمران حیدر کاظمی آپ برے والا جناب باو سید مختار حسین شاہ صاحب آپ پربیگی جناب مخدوم فیصل عباس قریشی آپ جھنگ انشاءاللہ اسے ترتیب نام کتاب کرتے ہیں بعد جناب رضوان حیدر قیامت آپ مقصود پر امیبت تشریف فرمان انشاءاللہ وہ کتاب کرتے ہیں توزینت ممبر ہیں اور انہوں بعد سید ذاکرین سفیر اعظم بار المصائب جناب باب سید مشتاق حسین بخاری آپ جھنگ توزینت ممبر ہیں یادگار اسلاف سفیر اعظم کاری القصید بزرگندیات جناب